یا جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کن فیچرز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کون سا اکوپمنٹ آپ کی کام کی اور آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا پریزیڈنٹ آف فائر پروٹیکشن انڈسٹری آف پاکستان ڈاکٹر محمد عمران تاج. ایک دفعہ پھر ہم نے آج ان کو دعوت دی. السلام علیکم عمران صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ہم وقتاً فوقتاً اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آپ اویئرنیس کا بیڑا اٹھا کے چل رہے ہیں, not a lot of people are paying heed. خاص طور پہ اگر گھر میں بات کی جائے, عمران صاحب ہر ایک متوسط گھر میں کیا فائر فائٹنگ اکوپمنٹ موجود ہونا چاہیے؟ دیکھیے بسم اللہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں اویئرنیس سے. جی. تو اکوپمنٹ تو بات کی بات ہے, پہلی بات لوگوں کو اویئرنیس دینی ضروری ہے کہ آپ رات کو جب گھر میں بیٹھے کھانے پہ تو بچوں سے ڈسکس کریں کہ آگ لگی تو کیا کریں گے. میک اے سینیریو. دیکھیے پوری دنیا کے اندر اصل ہوتا ہے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کے بعد اکوپمنٹ کی بات ہے. پستول خالی رکھی ہوئی کسی کو نہیں بچا سکتی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ گھر پہ ڈسکس کریں بچوں سے, بیٹا آگ لگ گئی, ناؤ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, ہمیں کہاں سے بھاگنا ہے, میری پیرنٹس کو کون نکالے گا, تمہارے میں کیا پلان ہے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر صرف اویئرنیس لوگوں کو بچاتی ہے. آپ باہر کے ان کو چلے جائیں تو لوگوں کو بچپن سے اویئرنیس دی جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں آگ لگنے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ہاں کچن میں کسی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, لیکن ہم جو سنتے ہیں اس میں اکثر ذکر شارٹ سرکٹ کا کیا جاتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں, اگنیشن سورس سب سے اہم چیز ہوتی ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی الیکٹریسٹی ہم لیتے ہیں وہ سسٹین نہیں ہوتی. مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے کیا تو ساکٹ خراب ہو چکے ہوتے ہیں یا وائر پرانے ہو چکے ہوتے ہیں, یا ہم نے 20 سال پہلے اے سی لیا تھا چینج نہیں کرایا, 20 سال پہلے فریج لیا تھا نہیں چینج کرایا, مطلب ہم نے چیزوں کو اپڈیٹ نہیں کرا. اور فالٹی اس کے اندر جو آپ کے سوئچ بورڈز اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں 100% یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا, آپ کا جب آپ سے الیکٹریشین کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک کوالٹی بھی آتا ہے اور بی کوالٹی بھی آتا ہے, اور ہم اس وقت اپنے پاکٹ سائز کو دیکھ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں. سب سے پرانی چیز, سب سے مین چیز, اگر آپ الیکٹرک کی بات کریں تو 90% آگ وہاں لگتی ہے جہاں پرانے ساکٹ ہوتے ہیں یا ان پہ ایک دفعہ شارٹ سرکٹ ہو چکا ہوتا ہے یا فیلئر ہوتا ہے یا چیزیں اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی, ایک ہی پلگ پہ اوور لوڈ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اگر الیکٹرک کی بات کریں تو آپ نے یہ کنٹرول کرنا ہے ایک ہی وقت میں میکسیمم چیزیں نہ ڈالے جائیں ایک ہی ساکٹ پہ. اچھا مجھے بتائیں کہ کسی تار میں اگر آپ کو سپارک نظر آ رہا ہے یا کوئی اکوپمنٹ آپ کا, بے شک آپ کا مائکرو ویو ہے یا آپ کا ہیئر ڈرائر ہے, اسے یکایک آگ پکڑ لی ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کو آپ پلگ آف کریں, آپ اپنا مین سورس آف الیکٹریسٹی بند کریں, ہم کیا کریں اس وقت؟ دیکھیں سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کے اپروچ. اگر وہ ایکسیسیبل آپ کے لیے ہے, ایزیلی کی پلگ آف کر سکیں تو اس کو آف کریں, ورنہ جو آپ کا مین فلیٹ کا اس جگہ ہے وہاں کا سرکٹ ہے اس کو آپ ڈاؤن کر دیں. سب سے پیچھے ایکسیسیبلٹی, اگر وہ ایکسیسیبل ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں, لیکن سب سے پرائرٹی ہوتی ہے لائف سیفٹی. کہ اگر میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ میں بچے ہیں اور میں نے آگ دیکھ لی تو میں آگ بجھانے کے فائٹنگ سب سے پہلے رہتا ہے میں ان کو ریسکیو کر کے وہاں سے باہر نکال دوں, پھر دیکھوں میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ آگ سرپلس ہوتی ہے, ودن مائکرو سیکنڈ ملٹی پلائی ہوتی ہے. آپ جب تک سوچتے رہیں گے وہ آگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی. تو اگر آپ انیشیل اسٹیج دیکھیے, آپ فیملی والے ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, آپ ان کو ایویکیٹ کریں, خود ایویکیٹ کریں اور پھر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اور ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر وہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کئی صورتحال میں لوگوں کے ذہن میں فوری چیزیں آتی ہے کہ اگر آگ لگی ہے تو اس پہ پانی ڈال دو, کن سچویشنز میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے؟ دیکھیں قدرت نے اصول بنایا, دنیا 3 چیزوں سے بنی ہے, سالڈ, لیکوڈ اور گیس. تو اب یہ ہے کہ ان تینوں کو آگ بجھانے کا بھی سولوشن الگ ہے. مجھ سے اکثر لوگ فون پہ پوچھتے ہیں سر اگر کتنے قسم کی آگ ہوتی ہے, آگ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے. مسئلہ ہوتا ہے فیول آف فائر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اگر وہ الیکٹرک کی فائر ہے اس میں اگر پانی ڈالیں گے تو کرنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی آئل کی آگ ہے اس سے پانی ڈالیں گے دھماکہ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ چیز کیا جل رہی ہے. بالکل صحیح. اگر وہ چیزیں جو کلاس 1 کیٹیگری کہلاتی ہے جو سوک ہو سکتی ہے, جیسے کہ اس طرح کی چیز ہے جو سوک ہو سکے, ہاں بالکل صحیح, جو کہ پانی کو جذب کر سکتی ہے, سوک کر سکتی ہے, تو یقیناً اس کی جو ہیٹ ہے, جو حدت ہے جس کی وجہ سے آگ لگی ہے, کنٹرول ہو جائے گی. کنٹرول کر لے گی. لیکن اس میں الیکٹرک موجود ہو یا آئل کی چیزیں موجود, کیونکہ آئل کو تو گیس مل جائے گی پانی کی شکل میں تو دھماکہ کر دے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر جیسے کڑھائی میں تیل ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ فیول اس میں تیل ہے, کوئی بھی ہم نے تیل رکھا ہوا ہے, کیروسین پڑا ہوا ہے, اس میں آگ لگ گئی ہے, اس کو کیسے بجھائیں؟ دیکھیں اس کے لیے سمپل سا طریقہ ہوتا ہے, اس میں سے آکسیجن ریموو کرتے ہیں. اس کے لیے اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ ہر کچن میں فائر بلینکٹ ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی سیشن کے میں فائر بلینکٹ لے کے بھی آیا تھا. فائر بلینکٹ ایک نارمل بلینکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے آگے رکھیں اور جا کے اس کو ڈھک دیں. جس کو ڈھک دیں گے تو اس میں گیس, اس میں آکسیجن ختم ہو جائے گی. اب اگر فائر بلینکٹ نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ تولیے کو گیلا کریں تاکہ فوراً آگ نہ پکڑے, کیونکہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. گیلے تولیے کو آپ ڈھک دیں گے
تو آگ وہیں ختم ہو جائے گی, اس کے اندر سے آکسیجن ختم ہو جائے گی, آگ ختم ہو جائے گی. بڑے سے بڑے اس میں آپ کے اس میں اگر سی جی سلینڈر میں آگ لگ گئی ہے, اس کا بھی طریقہ یہ کہ آپ فٹافٹ تولیہ گیلا کریں. اگر الیکٹریسٹی یا الیکٹرک ساکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کا سوئچ بورڈ جل رہا ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ تار پوری آگ پھیل سکتی ہے, تو اس وقت کیا کریں؟ دیکھیں اگر ایکسٹنگوشر ہے تو CO2 سلینڈر ہوتا ہے, اس کو آپ آگ سے بجھا دیں. سیکنڈ, پھر میں آپ کو بتاؤں گا پیرامیٹر یہ کہ اگر آپ کی ذمہ داری آگ بجھانے کی نہیں ہے, ہماری بکس میں انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, NFP میں کوئی نہیں بولتا کہ یو آر ریسپانسبل ٹو فائٹ ود دا فائر. وہ بولتے ہیں انیشیل اسٹیج میں اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو, ورنہ بھاگو. ابھی ریسنٹلی آگ لگی ریسٹورینٹ میں, کوئی کیجولٹی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر کوئی ایک کیجولٹی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھے اتنا بڑا نقصان ہے کہ کوئی بیریبل نہیں کرتا. سو آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ یہ بات کرنی ہے کہ گھروں میں اپنی یہ کانورزیشن ہو کہ خدا نہ خاصا اگر آپ آگ کو اسپاٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ چھوٹے بچے, اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی کسی حرکت سے وہ لائٹر سے کھیلنے لگ گئے یا کوئی انہوں نے ایسی حرکت کی جس سے آگ لگ گئی ہے, آپ ان کو سب سے پہلے یہ ٹرین کریں کہ اس جگہ سے انہوں نے فوراً اپنے آپ کو یہ لا ہے کہ بچے دنیا میں سب سے زیادہ آگ لگاتے ہیں. تو اب اس کو اگر آپ اس کو لگائیں, دیکھا جائے تو بچے جو آگ لگاتے ہیں تو وہ تو سڈنلی اگر آپ ان کو نہیں آپ ٹرین کریں گے تو دے کیپ پلئنگ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے ڈسکس کریں, میں آپ سے یہ تو آپ بچے سے ڈسکس کریں. گھبرا جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ مثال کے طور پر اس سے ایک آگ لگ گئی ہے, وہاں پہ جو بھی چیزیں موجود ہے, کارپیٹ ہے, اس نے آگ پکڑ لی ہے, تو اس کو لگے گا آئی ایم ریسپانسبل, آئی نیڈ ٹو سالو دس. نو, دا فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ اس نے وہاں سے ایگزٹ لینا ہے, آپ کو بھی یہی پتا ہو. دوسری چیز کہ آپ کے گھروں میں آپ کی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ صرف ایک انٹرنس اینڈ ایگزٹ آپ نہ رکھیں. آپ کے پاس یہ سیناریو ہونا چاہیے, چاہے آپ کسی بھی منزل پہ رہتے ہو, کہ خدا نہ خاصہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے اور میری جو مین بیریئر ہے, مین انٹرنس ہے, وہ بلاک ہو گئی ہے. بالکل, اس میں دیکھیں ہمارے گھروں میں ہوتا ہے 2 دروازے دیے ہوتے ہیں, ایک ڈائننگ روم میں جاتا ہے, ایک ٹی وی لاؤنج میں آتا ہے. 90% ہم لیکن ڈائننگ روم ہمیشہ لاک رکھتے ہیں, تو اس کو آپ اس طرح رکھیں کہ اندر سے ایکسیسیبل رہے. لیکن یوزلی یہ دونوں دروازے ساتھ بھی ہوتے ہیں پرپینڈیکولر. بیسکلی یہ کہ اگر ایک دروازہ کمپرومائز ہو گیا تو وہاں سے وہاں جا سکتے ہیں آپ. اگر آپ دیکھے جائے, میں تو بہت اسٹڈی کی ہے پاکستان کے اندر, انٹرنیشنلی بھی, کہ آپ کا اپروچ کیا دوسرا دروازہ بندہ کہتا ہے یہاں دھواں بھر کے یہاں سے وہاں نکل جاؤ, کیونکہ 80% وہ دروازہ جو مین اسکیپ روٹ ہے اس کے ساتھ ہی الیکٹرک سرکٹ تھا. واٹ اباؤٹ ہماری جو گیلریز اور بالکنیز ہیں, اس کے اندر فائر اسکیپ روٹس کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم چیز یہ کہ بائی لا مارکیٹ ایکٹ کے ساتھ کام کرو. میں نے PhD کیا ہے فائر پروٹیکشن کے اندر, میں نے ابھی NFP کا کورس کیا ہے, ہم نے انٹرنیشنل کرا ہے. سب یہ بولتے ہیں کہ آرکیٹیکچرلی آپ کو دینا ہے, بلٹ ان ہونا چاہیے. یہ بالکنی جو ہوتی ہے اس کو کبھی اسکیپ روٹ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا, ہمیشہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے سیف پاتھ ہو. پوری دنیا میں لا یہ ہے کہ اگر آگ لگے, اگر میں اسکیپ روٹ میں آ گیا تو میں سیف ہوں. تو بالکنی میں اگر میں کھڑا ہوں تو مجھے کسی کو آگے بچانا نکالنا ایک بڑا ہیزرڈ ہے. جیسے ہم اگر امریکہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں, آپ کے پاس ایک فائر ایگزٹ والی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا, جو بالکنی سے نیچے پھینکتے ہیں. It used to be not now. اب جو سسٹم ہے 9/11 کے بعد انہوں نے بتایا کہ اگر بندہ اسکیپ روٹ میں پہنچ جائے گا تو سیف ہے. اگر بالکنی میں ہوگا, ہو سکتا ہے کہیں سے کسی فلور سے بھی تھریڈ اس وقت آ جائے. تو اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے پوری دنیا کے اندر کہ آپ کو بلٹ ان 2 اسکیپ روٹ, منیمم بلٹ ان 2 اسکیپ روٹ بنانے ہیں, جو کہ فائر ریٹڈ پروٹیکٹر کا بندہ اس سے پہنچ جائے گا تو آگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. اور جتنے ہم ہائی اسکائی رائز بلڈنگز کو دیکھ رہے ہیں, اس وقت اہم یہ ہے کہ آپ اس کے اندر نہ صرف آپ کے پاس فائر ایگزٹس ہو, بلکہ آپ ان چیزوں کی ڈیمانڈ کریں. اور اس وقت خدا نہ خاصا لفٹ بالکل مت لیں, اس وقت آپ کو سیڑھیوں کا ہی استعمال کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بڑا اہم موضوع ہے یہ گفتگو, نہ صرف ہمارے گھروں میں بلکہ ہمارے اسکولز اور کالجز میں بھی ہونی چاہیے. انسانی جان بہت قیمتی ہے, اور آج ورلڈ اسٹینڈرڈز ڈے کے اوپر یہ اسٹینڈرڈز اپنی زندگیوں میں, اپنے رہن سہن میں, اپنے لائف سٹائل میں ضرور لے کر آئیں. اسی کے یا جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں خدا نہ خاصا اگر آگ لگ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کن فیچرز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کون سا اکوپمنٹ آپ کی کام کی اور آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا پریزیڈنٹ آف فائر پروٹیکشن انڈسٹری آف پاک, ڈاکٹر محمد عمران تاج. ایک دفعہ پھر ہم نے آج ان کو دعوت دی. السلام علیکم عمران صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ہم وقتاً فوقتاً اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آپ اویئرنیس کا بیڑا اٹھا کے چل رہے ہیں, not a lot of people are paying heed. خاص طور پہ اگر گھر میں بات کی جائے, عمران صاحب ہر ایک متوسط گھر میں کیا فائر فائٹنگ اکوپمنٹ موجود ہونا چاہیے؟ دیکھیے بسم اللہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں اویئرنیس سے. جی, تو اکوپمنٹ تو بات کی بات ہے. پہلی بات لوگوں کو اویئرنیس دینی ضروری ہے کہ آپ رات کو جب گھر میں بیٹھے کھانے پہ تو بچوں سے ڈسکس کریں کہ آگ لگی تو کیا کریں گے. میک اے سینیریو.
دیکھیے پوری دنیا کے اندر اصل ہوتا ہے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کے بعد اکوپمنٹ کی بات ہے. پستول خالی رکھی ہوئی کسی کو نہیں بچا سکتی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ گھر پہ ڈسکس کریں بچوں سے, بیٹا آگ لگ گئی, نو واٹ یو ہیو ٹو ڈو, ہمیں کہاں سے بھاگنا ہے, میری پیرنٹس کو کون نکالے گا, تمہارے میں کیا پلان ہے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر صرف اویئرنیس لوگوں کو بچاتی ہے. آپ باہر کے ان کو چلے جائیں تو لوگوں کو بچپن سے اویئرنیس دی جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں آگ لگنے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے یہاں کچن میں کسی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ لیکن ہم جو سنتے ہیں اس میں اکثر ذکر شارٹ سرکٹ کا کیا جاتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں, اگنیشن سورس سب سے اہم چیز ہوتی ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی الیکٹریسٹی ہم لیتے ہیں وہ سسٹین نہیں ہوتی. مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے کیا تو ساکٹ خراب ہو چکے ہوتے ہیں, یا وائر پرانے ہو چکے ہوتے ہیں, یا ہم نے 20 سال پہلے اے سی لیا تھا چینج نہیں کرایا, 20 سال پہلے فریج لیا تھا نہیں چینج کرایا. مطلب ہم نے چیزوں کو اپڈیٹ نہیں کرا. اور فالٹی اس کے اندر جو آپ کے سوئچ بورڈز اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں 100% یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا, آپ کا جب آپ سے الیکٹریشین کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک کوالٹی بھی آتا ہے اور بی کوالٹی بھی آتا ہے, اور ہم اس وقت اپنے پاکٹ سائز کو دیکھ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں. سب سے پرانی چیز, سب سے مین چیز, اگر آپ الیکٹرک کی بات کریں تو 90% آگ وہاں لگتی ہے جہاں پرانے ساکٹ ہوتے ہیں, یا ان پہ ایک دفعہ شارٹ سرکٹ ہو چکا ہوتا ہے, یا فیلئر ہوتا ہے, یا چیزیں اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی, ایک ہی پلگ پہ اوور لوڈ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اگر الیکٹرک کی بات کریں تو آپ نے یہ کنٹرول کرنا ہے ایک ہی وقت میں میکسیمم چیزیں نہ ڈالے جائیں ایک ہی ساکٹ پہ. اچھا مجھے بتائیں کہ کسی تار میں اگر آپ کو سپارک نظر آ رہا ہے, یا کوئی اکوپمنٹ آپ کا, بے شک آپ کا مائکرو ویو ہے یا آپ کا ہیئر ڈرائر ہے, اس نے یکایک آگ پکڑ لی ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کو آپ پلگ آف کریں, آپ اپنا مین سورس آف الیکٹریسٹی بند کریں, ہم کیا کریں اس وقت؟ دیکھیں سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کے اپروچ. اگر وہ ایکسیسیبل آپ کے لیے ہے, ایزیلی کی پلگ آف کر سکیں تو اس کو آف کریں, ورنہ جو آپ کا مین فلیٹ کا اس جگہ ہے وہاں کا سرکٹ اس کو آپ ڈاؤن کر دیں. سب سے پیچھے ایکسیسیبلٹی, اگر وہ ایکسیسیبل ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں. لیکن سب سے پرائرٹی ہوتی ہے لائف سیفٹی, کہ اگر میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ میں بچے ہیں اور میں نے آگ دیکھ لی تو میں آگ بجھانے کے, آگ فائٹنگ سب سے پہلے رہتا ہے میں ان کو ریسکیو کر کے وہاں سے باہر نکال دوں, پھر دیکھوں میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ آگ سرپلس ہوتی ہے, ودن مائکرو سیکنڈ ملٹی پلائی ہوتی ہے. آپ جب تک سوچتے رہیں گے وہ آگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی. تو اگر آپ انیشیل اسٹیج دیکھیے, آپ فیملی والے ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, آپ ان کو ایویکیٹ کریں, خود ایویکیٹ کریں, اور پھر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اور ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر وہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کئی صورتحال میں لوگوں کے ذہن میں فوری چیزیں آتی ہے کہ اگر آگ لگی ہے تو اس پہ پانی ڈال دو, کن سچویشنز میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے؟ دیکھیں قدرت نے اصول بنایا, دنیا 3 چیزوں سے بنی ہے, سالڈ, لیکوڈ اور گیس. تو اب یہ ہے کہ ان تینوں کو آگ بجھانے کا بھی سولوشن الگ ہے. مجھ سے اکثر لوگ فون پہ پوچھتے ہیں سر اگر کتنے قسم کی آگ ہوتی ہے؟ آگ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے. مسئلے ہوتے ہیں فیول آف فائر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اگر وہ الیکٹرک کی فائر ہے اس میں اگر پانی ڈالیں گے تو کرنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی آئل کی آگ ہے اس سے پانی ڈالیں گے دھماکہ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ چیز کیا جل رہی ہے. بالکل صحیح. اگر وہ چیزیں جو کلاس ایک کیٹیگری کہلاتی ہے جو سوک ہو سکتی ہے, جیسے کہ